اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، آپ کسی مشکل میں ہیں آپ اس سے باہر آ جائیں گے، آپ کو نوکری کی ضرورت ہے آپ کی نوکری لگ جائے گی، آپ کو ویزے کی ضرورت ہے ویزا آپ کو مل جائے گا، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں گے، آپ کے اوپر اگر کوئی جادو کے اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کی بہرحال اس کے ساتھ بے شمار پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، بے شمار آپ کی حاجات جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ پوری ہو جائیں گی، جو بھی یعنی کہ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے تو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں لیلا خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس جو تھے ان کے مطابق یہاں پر ایک عائشہ ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے دعا مانگنے کے لیے کہا ہے کہ میرا نام عائشہ ہے اور میری اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ تو عائشہ آپ کی جو بھی اس حوالے سے دعا ہے، اگر آپ اولاد کے لیے دعا کروانا چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد موجود ہے اور آپ اس کے حوالے سے کوئی دعا رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا کرے، اور اگر آپ بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین زندگی والی صحت والی اولاد سے نواز دے، آمین۔ اور یہ آئی ڈی ہے جی عائزہ شیخ کے نام سے، انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کیجیے پلیز کہ سمی نواز کا نکاح امیہ سے ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کانوں کے حوالے سے انہوں نے دعا کا کہا ہے اور وظیفہ پوچھا تو میں نے کمنٹ میں جو ہے ویسے رپلائی کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اور یہاں پر بہت سارے کمنٹس ہیں دعاؤں کے لیے، اسی لیے ایک ایک کا نام یہاں پر اس وقت سب کا دعا میں نام بول کر شامل کرنا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا، اسی لیے میں سب کے جو ہے نا کہہ دیتی ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا کرے، آمین۔ آج آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بھی میرے ذکر و اذکار میں شامل ہے، میں روزانہ باقاعدگی سے اس عمل کو کر رہی ہوں اور مجھے اس عمل کو کرتے ہوئے تقریباً جو ہے 2 ماہ ہو چکے ہیں، میں نے 2 ماہ ہو گئے ہیں اس عمل کو، 2 مہینے پہلے شروع کیا تھا، اور اس سے مجھے جو فائدے ہو رہے ہیں وہ ویسے تو بیان کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، تو اس سے مجھے بہت زیادہ یہ ہے کہ رزق میں اتنی برکت ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میں باقاعدگی سے اس عمل کو کر رہی ہوں اور آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی کریں، اسی طرح باقاعدگی سے کریں، یہ چیز اپنے ذہن سے نکال کے کیا کریں کہ ہمیں مدت بتائی جائے کہ ہم نے کتنے دن اس عمل کو کرنا ہے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی میں چینج کیسے آتا ہے۔ اگر آپ صرف یہ نیت رکھ لیا کریں نا کہ یہ عمل جو ہے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، آٹومیٹکلی جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو آپ کے سارے مسئلے اپنے آپ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ملتا تو خیر وہی ہے جو ہمارے حق میں اللہ نے بہتر کیا ہوتا ہے، اور ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمیں کچھ عرصے بعد جا کے اپنے آپ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں واقعی ہم جو مانگ رہے تھے وہ ہمارے حق میں بہتر تھا نہیں تھا، اللہ نے جو دیا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کے مانگ کے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں بھی ہوتی اس کو بہتر بنا کر ہمیں دے دی جاتی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر وہ چیز جب اس کا وقت ہوتا ہے نا وہ ہمیں مل جاتی ہے، وہ عطا کر دی جاتی ہے، بس ہمارے میں نا صبر کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، ہم فٹافٹ چاہتے ہیں کہ بس ادھر ہم نے دعا کی ہے ادھر ہماری دعا قبول ہو جائے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، یہ رب کی ذات ہے، اس نے دعا قبول کرنی ہے، ہم نے صرف مانگنا ہے، ہم نے بار بار اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کھٹکھٹاتے رہیں کبھی کھل جائے گا، بس صبر رکھا کریں، یقین رکھا کریں، انشاءاللہ فل توکل اپنے رب پر کر کے پھر دعا مانگے، دیکھیں کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور آج کا جو عمل میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ میرا جو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ میرا مقصد کیا ہوتا ہے، میں جو بھی وظیفہ نہیں میں عمل کرتی ہوں، عمل اور وظیفے کا یہ فرق ہوتا ہے کہ عمل ہمیشہ جاری رکھا جاتا ہے اور وظیفے کی ایک مدت دے دی جاتی ہے کہ اتنے عرصے میں آپ نے اس کو کرنا ہے اور ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وظائف شارٹ ہوتے ہیں، شارٹ ٹائم کیے جاتے ہیں، جبکہ جو عمل ہوتا ہے اس کو آپ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیں تو رکھیں، عمل اس کو کہتے ہیں۔ تو میں جب بھی کوئی کرتی ہوں وظیفہ اگر کرنا ہے تو وہ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا بھی کر لیتی ہوں، 40 دن کا بھی کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد اس کو صدقہ خیرات کر کے
ختم کر دیتی ہوں، لیکن جب میں نے کوئی عمل کرنا ہوتا ہے اس کو پھر میں ہمیشہ جاری رکھتی ہوں۔ اب جیسے یہ آج کا جو وظیفہ آپ سے عمل جو شیئر کر رہی ہوں، یہ مجھے 2 مہینے ہو گئے لگاتار کرتے ہوئے، اور آج آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں بھی کیسے چینج آتے ہیں، کیسے سکون آ جائے گا، اور انسان کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر مسلسل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات یعنی کہ ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ پھر جو بھی مانگتا ہے یا اس کے دل میں آتی ہے نا خواہش، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی ذکر الہی اسی طرح کیا کریں کہ بس صرف ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ پاک پھر اپنی رضا سے ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے جو ہماری خواہش ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے کس ٹائم؟ یہ میں پڑھتی ہوں ظہر سے عصر کے درمیان، ٹھیک ہے؟ جب میں ظہر کی نماز ادا کرتی ہوں تو اس کے بعد میں اس وظیفے کو اپنی روٹین میں نے شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے ہر نماز کے ساتھ ذکر و اذکار جو ہے وہ فکس کیے ہوئے ہیں کہ اس نماز کے ساتھ میں نے یہ عمل کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ۔ آپ کو جون سا بھی ٹائم سوٹ کرتا ہے آپ اس عمل کو اس ٹائم پر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں عمل کر رہی ہوں تو میں نے اس کو فکس ٹائم پر رکھا ہوا ہے کہ میں نے اسے ظہر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اور میں اسی ٹائم کرتی ہوں اس کو، عصر کی اذان ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس ٹائم ایسے طریقے سے کرتی ہوں اس کو، ایسے ٹائم پر کہ پھر جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ عصر کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ اب کیا پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹائم میں نے جو ٹائم رکھا ہوا ہے وہ آپ کو میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ اب آپ اپنی مرضی سے جو ٹائم رکھنا چاہیں، چاہے رات میں کر لیں، چاہے فجر میں کر لیں، چاہے تہجد میں کر لیں، پوری رات میں کسی ٹائم رکھ لیں، اگر آپ روزانہ اس ٹائم پر کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنی ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ اگر ایک بھی نماز آپ کی سکپ ہوتی ہے نا تو یا تو اس کو بعد میں پڑھ لیا کریں، چھوڑا نہ کریں، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے نا ایک پڑھنا ہوتا ہے، ایک ادا کرنا ہوتا ہے اور ایک قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس کو قائم کرنے کا حکم ہے، قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ نماز کو قائم کریں، تو قائم کیا کریں نماز کو، کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ کے دل کو بے چینی ہونا شروع ہو جائے، اس طریقے سے نماز ادا کریں کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی تو آپ کا دل ہی نہیں لگنا کہیں بھی، آپ کے دل کو تب تک سکون نہیں ملنا جب تک آپ نماز جو ہے ادا نہ کر لیں۔ تو نماز کی پابندی کریں اور صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، جو بھی حسب توفیق ہوتی ہے، پیسوں کا صدقہ کر دیں یا گوشت کا صدقہ کر دیں، یا آپ کو جو توفیق ہے، یا بچوں میں کچھ بانٹ دیا کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور آپ نے کیا پڑھنا ہے، ظہر کی نماز جب آپ پوری مکمل ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ میں درود شریف جو ہے اس کو میں پوری تسبیح پڑھتی ہوں درود شریف کی، پہلے استغفار کی اور پھر اس کے بعد درود شریف کی، اور پھر اس وظیفے کو کرتی ہوں، اس عمل کو کرتی ہوں۔ تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ 129 ہے، 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ سورہ کوثر مکمل کر لیں، ٹھیک ہے، 129 مرتبہ آپ نے پڑھ لی ہے، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس حاجت کو رکھ کے اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ حاجت بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی خاص ایک ہی حاجت آپ رکھنا چاہیں، لیکن اگر آپ بے شمار دعائیں مانگنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے ساتھ آپ بے شمار دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو عمل ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، آپ کسی مشکل میں ہیں آپ اس سے باہر آ جائیں گے، آپ کو نوکری کی ضرورت ہے آپ کی نوکری لگ جائے گی، آپ کو ویزے کی ضرورت ہے آپ ویزا آپ کو مل جائے گا، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں گے، آپ کے اوپر اگر کوئی جادو کے اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کی بہرحال اس کے ساتھ بے شمار پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، بے شمار آپ کی حاجات جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ پوری ہو جائیں گی، جو بھی یعنی کہ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے تو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ جو مانگنا چاہیں اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، اتنے فائدے ہیں اس کے، رزق میں اتنی برکت ہو جائے گی، برکت ہونی ضروری ہے، آٹومیٹکلی آپ جب رزق میں برکت ہو جائے گی نا تو آپ کو ایک سکون سا محسوس ہونے لگ جائے گا، کہ آپ کے لیے آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا یعنی کہ رزق آپ کو دے دیا ہے، اور کافی ہو جائے گا وہ آپ کے لیے جب برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس عمل سے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، اضافہ بھی ہوگا اور برکت بھی ہو جائے گی، غیب کے خزانے کھل جائیں گے، اللہ ایسی جگہوں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ کو یقین بھی نہیں ہے اور امید بھی نہ ہو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرض کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دے گا، اور
جو پریشان ہے نا اس حوالے سے، رزق کے حوالے سے، اس کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور آپ نے اس کے ساتھ بس ایک آیت اور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 129 مرتبہ، یہ آپ نے کمپلیٹ کر لی، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ اور پھر جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نے جو آیت پڑھنی ہے وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے اس کے ساتھ ایک تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ آپ کا عمل پورا ہوگا۔ اگر وظیفہ بنا کے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، اور پھر اس کے بعد صدقہ خیرات کر کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جاری رکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر وظیفہ کرنا ہے 3 دن 11 دن جتنے دن میں آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے تب تک آپ اس کو جاری رکھیں، اور اس کے بعد اپنا جو ہے صدقہ خیرات کر کے عمل کو وظیفے کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر ہمیشہ جاری رکھیں گے تو آپ ہی کے لیے فائدہ ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے۔ ٹائم اپنی مرضی سے وہ رکھیں جس ٹائم پہ آپ اس کو روزانہ کر سکیں، اپنی آسانی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو اپنا ٹائم بتا دیا کہ میں کس ٹائم پہ پڑھتی ہوں۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آپ بھی عمل ضرور کریں گے، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ جو ہے اس عمل کو کریں، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے ساتھ آپ کی تمام جائز حاجات کو بھی پورا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ آمین۔